آپ 23 سال کہہ لو، حالانکہ اس سے کم ہو سکتا ہے، چند سال قبل ساری دنیا اللہ کے پھٹکار کی مستحق بنی، اور چند سال بعد آسمان سے پیغام آ رہے اللہ ان سب سے راضی ہو چکا۔ کیا تبدیلی تھی؟ اصل میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام وہ نظام لائے، احسن عمل، احسن ہدایت، احسن کلام اپنی امت کو پیش کیا، لوگوں نے قبول کیا۔ صحابہ کرام ایک مثالی جماعت، تقوی اور خشیت سے بھرپور، انہوں نے قبول کیا، قبول کر لیا، اللہ راضی ہو گیا۔ جو ان کی زندگی کا ایک امتحان تھا احسن عمل کے تعلق سے، اس میں وہ 100% کامیاب تھا، 100% کامیاب۔ ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا منہج، ان کا اخلاق، سب کا سب مثالی تھا، سب ماخوذ تھا محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے۔ آسمان سے پیغام آ رہے ہیں اللہ ان سب سے راضی، اللہ ان سب سے خوش ہے۔ یعنی چند سال میں اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو گیا، جبکہ چند سال قبل سب نے اللہ کو ناراض کر دیا تھا، اور چند سال کیا گزرے اللہ سب سے خوش ہو گیا، سب سے راضی ہو گیا۔ یہ بات اس احسن عمل کی ہے۔ صحابہ کا منہج کیا تھا؟ ان کے عمل کا راستہ کیا تھا؟ کتاب و سنت، اللہ کی وحی، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، کتاب و سنت، قرآن و حدیث تھا، اس پر چلے۔ یہ احسن عمل ہے، یہ احسن ہدایت ہے۔ آج بھی اگر اسے اختیار کرو گے تو صحابہ کرام کی طرح ہم بھی اللہ کے رضا کے مستحق بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر احسن عمل کے تعلق سے اپنے دماغ لڑاؤ گے، اپنی عقل کو لڑاؤ گے، میرا خاندان، میری برادری، میرے باپ دادا اور میرا سلسلہ، میرا امام، میرا پیر، تو یہ ساری چیزیں احسن عمل کی بنیاد نہیں۔ بنیاد وہی ہے جس کو صحابہ نے سمجھا اور مانا۔ یعنی چند سال قبل جو اللہ کے عذاب کے مستحق تھے، آج چند سال بعد وہ اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور اس کے پیار کے مستحق بن گئے۔ فرق کیا تھا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ احسن عمل ان کے سامنے پیش ہوا، انہوں نے قبول کر لیا، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، تلاش حق کے لیے اپنے جو ان کی عقل ہے اس کو استعمال نہیں کیا۔ انہیں معلوم تھا جاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا نبی آ چکے، بس نبی جو دے گا وہ لیں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ اول و آخر، یہ بنیاد ہے احسن عمل کی۔ تو یہ زندگی اور موت، زندگی کیوں دی؟ اس احسن عمل کو لو۔ کس سے لو؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ کس سے لو؟ جس سے صحابہ نے لیا، وہ صحابہ جو چند سال قبل اللہ کے عذاب کے حقدار تھے، آج اللہ کی رضا کے حقدار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول کر رہے ہیں، ان کے ایمان کو مثالی قرار دے رہے ہیں۔ لو آمنوا مثل ما آمنتم فقد اہتدوا، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں جیسے صحابہ کا ایمان ہے، پھر یہ ہدایت پر ہے، ورنہ گمراہ۔ ان کا ایمان مثالی ایمان، بشارتیں آ رہی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، بشارتیں، فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی، خوشخبریاں آ رہی۔ بلال حبشی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انی سمعت خشبۃ علیک فی الجنہ، بلال تم کیا چیز ہو، کیا عمل کرتے ہو؟ تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی، چلتے زمین پر ہو اور قدموں کی دھمک کہاں پہنچ رہی ہے؟ جنت میں۔ کیا چیز تھی وہ انقلابی چیز کہ چند سال قبل یہ لوگ پھٹکار کے مستحق تھے، آج اللہ کی رضا کے مستحق بن چکے۔ ان کے سامنے کیا تھا؟ صرف قرآن و حدیث، اللہ کے نبی کی اتباع، کوئی پیر و مرشد، کوئی امام، کوئی برادری، کوئی بات کچھ نہیں تھا، صرف کتاب و سنت، قرآن و حدیث۔ اسی کے پیروکار بنے، اسی بنیاد پر بشارتیں آ رہی اور اللہ کی رضا حاصل ہو رہی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ 4 سال نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے،
جب انتقال ہوا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تحرک لہ العرش، اس کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. وشاہد لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی. 4 سال کی صحبت، بس اتنا قیمتی اثاثہ ہے یہ. اس کے وفادار بن جاؤ، کتاب و سنت کو تھام لو، اور دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں. نصب العین کون ہو؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام، انہی کی محبت ہو، انہی کی اطاعت ہو، انہی کی پیروی ہو. تو یہ وہ چیز ہے، وہ راستہ جس کو احسن سے تعبیر کیا گیا. یہ آپ کا امتحان. پھر موت آئی، یا اللہ موت کیوں؟ زندگی مستقل کیوں نہیں دے دے؟ نہیں، موت ضروری ہے تاکہ مرنے کے بعد تمہارا امتحان لوں. اور یہ امتحان مرتے ہی شروع ہو جائے گا. قبر میں مٹی ڈالی جا رہی ہے، فرشتے پہنچ چکے ہیں. من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا. یہ 3 سوال نہیں ہیں، یہ 3 سوال پورا دین ہے، پورا منہج ہے. تیرا رب کون ہے؟ اس کو آسان نہ لو. اس کا معنی تمہارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، مدبر کون ہے، متصرف کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے. اس کے سوا اگر کسی اور کو مشکل کشا مانا، کسی اور کو پکارا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی سوال کا جواب دے سکے؟ ممکن نہیں. اس سوال کا جواب وہی دے گا جس کا عقیدہ رب کے تعلق سے 100% صحیح ہو، جو جانتا ہو میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، متصرف اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے. جانتا ہو، مانتا ہو. اور اگر ذرا سا بھی اس میں فرق آ گیا، اللہ اس کی مت مار دے گا، وہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا. تو وہ جو زندگی تھی احسن عمل کے تعلق سے امتحان تھی، آج موت آ گئی، موت کے ساتھ ہی حساب شروع ہو گیا. حساب شروع ہو گیا. اب احسن عمل کے تعلق سے حساب ہو رہا ہے. اور کامیاب کون ہے؟ جس احسن کو اختیار کرے گا، سب سے خوبصورت عمل کو، سب سے خوبصورت عقیدے کو. اور یہ کس نے دیا؟ یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے دیا. عقیدہ آپ نے دیا، عمل آپ نے دیا، اخلاقیات آپ نے دی، معاملات آپ نے دیے، ہر شے، خرید و فروخت کا نظام آپ نے دیا، شادی بیاہ کا نظام، طلاق کا نظام، سب کچھ آپ نے دیا. اس کو لیتے جاؤ، اس کو مانتے جاؤ، تو آپ کے ہاتھ میں احسن. اور اگر اس سے گرفت ہلکی پڑ گئی اور دائیں بائیں جھانکے فلاں کی بات سنو، فلاں کی بات سنو، تو یاد رکھو وہ احسن آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. پھر جو حساب ہوگا وہ آخرت میں، اس میں قطعاً کامیابی نہیں ہوگی، کوئی صورت نہیں کامیابی. تو یہ آیت کریمہ بڑی قابل غور ہے کہ اللہ نے موت و حیات کیوں دی؟ تاکہ اس حیات میں 70 سالہ زندگی میں، 80 سالہ زندگی میں تم احسن کو اختیار کر لو، اس پر قائم دائم ہو جاؤ، اس پر قائم دائم ہو جاؤ. عمر کے مختلف مراحل ہیں. جوانی سے شروع کر دو، بچپن سے شروع کر دو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ شاب نشأ فی عبادۃ ربہ، وہ نوجوان جو جوانی ہی سے رب تعالیٰ کی عبادت شروع کر دے، دین کو سیکھنا شروع کر دے، دین پر چلنا شروع کر دے، قیامت کے دن وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو. عمر کا مرحلہ بڑا خوبصورت ہے. اسی مرحلے سے وہ اس احسن کا پیروکار بن گیا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والا بن گیا. جوانی کی عمر سے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اور آگے چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا. یہ احسن آپ کے ہاتھ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من شاب شیبۃ فی الاسلام غفر اللہ لہ بکل شیبہ. جو بندہ اسلام پر چلتے چلتے بوڑھا ہو جائے، حتیٰ کہ بال سفید ہو گئے، اللہ ہر سفید بال کے بدلے اس کے ایک گناہ کو معاف کرے گا، اور ہر سفید بال کے بدلے اس کو ایک نیکی دے گا. یہ دین ہے جو آپ کو عمر دی، اس میں احسن کو اختیار کر کے رکھو.
تو جوانی بھی قابل فخر ہے، بڑھاپا بھی قابل فخر، بلکہ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ اگر تم اللہ کا اکرام کرنا چاہتے ہو، اللہ کی تکریم کرنا چاہتے ہو، اللہ کے جلال کو ماننا چاہتے ہو، تو زمین پر جو بھی سفید بالوں والے ہیں ان کا اکرام کرو، ان کا اکرام اللہ کا اکرام، ان کی عزت اللہ کی عزت ہے، ان کی تکریم اللہ کی تکریم۔ تو دین اسلام یہ شرف دیتا ہے آپ کو کہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے احسن کو لیا اور چلتے چلتے بوڑھے ہو گئے، عمل کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے۔ آج جب موت آ گئی تو احسن کا حساب ہوگا، من ربک ما دینک من نبیک۔ بظاہر سوال آسان ہے مگر جواب وہی دے گا جو رب کو سمجھے، ربوبیت کو سمجھے، جواب وہی دے گا جو دین اسلام کو سمجھے، جواب وہی دے گا جو رسول کو سمجھے کہ رسول وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے جو پوری اتباع کے قابل ہے، پوری اتباع کے قابل، مکمل پیروی کے مستحق ہے۔ وہ اس کا جواب دے گا۔ وہ بندہ جواب نہیں دے گا جو صرف ظاہری محبت اور عشق کے دعوے کرتا رہے، خلاص عمل نہیں، قبول نہیں۔ یہ تینوں سوال قبر کے جو ہیں، اللہ کا امتحان مرنے کے بعد، یہ پورا ایک منہج ہے، پورا دین کے تعلق سے خلاصہ ہے، اور وہی جواب دے گا جو ان سارے معاملات کو سمجھنے والا۔ تو اس لحاظ سے یہ مقام بڑا قابل غور ہے، تبھی اللہ کے پیغمبر نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، فضیلت بیان کی۔ اس کو اگر بار بار پڑھو گے سورہ ملک کو، تو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی۔ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی سفارش رد نہیں ہوگی، لازمی قبول کی جائے گی، اللہ کا کلام۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مضامین کو سمجھنے کی اور ان پر غور و فکر کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس راستے کو سمجھ کر اختیار کریں، اس راستے پر تا حیات چلتے رہیں، تا حیات چلتے رہیں۔ زندگی کا جو مرحلہ ہو اگر وہ دین اسلام کے ساتھ ہے، بڑا قابل فخر ہے۔ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ بڑا اللہ تعالیٰ کی قدر اور پذیرائی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بہو العزیز الغفور، وہ عزیز اور غفور ہے، عزیز اور غفور۔ عزیز کا معنی ہر شے پر غالب، ہر شے پر غالب اللہ تعالیٰ۔ جب وہ غالب ہے، جس کو چاہے پکڑے، جس کو چاہے جنت کا داخلہ دے، جس کو چاہے عذاب میں ڈال دے، وہ عزیز ہے، تمام طاقتوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، غلبے والا، طاقت والا، قوت والا، اور الغفور بخشنے والا بھی ہے۔ یعنی ایک شخص اگر سچے دل سے توبہ کر لے، اس راہ حق کی طرف آنا چاہے، فیصلہ کر لے احسن عمل کو اختیار کرنے کا، کتاب و سنت کو تھامنے کا، سابقہ زندگی کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی طرف آنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ کو غفور پائے گا، بڑا بخشنے والا، سابقہ کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، اور آگے جو زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرے گا۔ ایک بندہ اگر پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے اور آگے کی پوری زندگی کو وہ سنوار لے اور گناہ کی طرف جھانک کر نہ دیکھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے گناہ صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اور اس کو اضافہ کر دے گا، گناہوں کو نیکیاں بنا۔ تو دین میں بڑی برکتیں، بڑی سماحتیں اور بڑی بہاریں ہیں، اس کے ساتھ چمٹے رہیں، اختیار کیے رکھیں، تو یقیناً یہ دین ہمارے لیے ہر لحاظ سے نفع کا باعث ہے، فائدہ کا باعث ہے اور خیر و برکت کا باعث ہے۔ ساتھ ساتھ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دے، توحید پر استقامت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے، اور اللہ ان ساری محنتوں کے نتیجے میں ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم یہاں بیٹھے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو قوم مسجد میں بیٹھے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، سنے سنائے، قرآن کا علم لے، حدیث کا علم لے، تو اللہ اس قوم کو 4 اعزاز دیتا ہے۔ نمبر 1، پورے بیٹھنے والوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ نمبر 2، فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہر بندے پر اللہ تعالیٰ سکینت اتارتے، سکینت،
سکینت کا معنی کیا ہے؟ دین حق پر ایسا مطمئن کر دے گا کہ ہر عمل اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ہر عمل میں اس کو لذت آئے گی۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کا نام اپنے فرشتوں کے سامنے لے گا، دیکھو فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، سارے اللہ کی رضا کے معاملے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا بیٹھنا اس اجتماع کو اس حدیث کے تناظر میں پوری طرح قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔